اس کے اوپر ایک بات اور ہے کہ جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مدعین نبوت جو اللہ کے محبوب کے بعد کذاب اور دجال پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی مشکل حقیقت ہے یہ چیز، یہ حدیث پاک ہضم نہیں ہوتی، تو لہذا ان لوگوں نے مشکل حدیث کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اس کی تعویلیں کی۔ ایک تعویل مجمع البحار سے، تفسیر در منصور سے ایک روایت نکال کے لائے۔ اما عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدا۔ اہل علم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے علماء امام مسجد پریشان ہو جاتے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر فن کے لیے اس کے ماہر ہوا کرتے ہیں۔ جو آدمی کسائی ہے اپنے کسائی کا کام جانتا ہے، موچی موچی والا کام جانتا ہے، اور درزی درزی والا کام جانتا ہے۔ کوئی موچی وہ درزی کا کام نہیں کرے گا، کوئی کسائی موچی کا کام نہیں کرے گا۔ یہ بھی فن ہے کہ وہ لوگ کس طرح وسوسہ ڈالتے ہیں، ہم نے ان کو کیسے پرکھنا ہے اور کیسے ان کو جواب دینا ہے۔ تو یہ ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، حدیث نہیں، اما عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہا، فرماتے ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدا۔ وہ کہتے ہیں تم نے حدیث پیش کی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کا جواب اما عائشہ صدیقہ کی روایت سے آتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قولوا خاتم النبیین، خاتم النبیین تو کہہ دو، لیکن لا نبی بعدی کے لفظ کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کا مرزا قادری نبی ہے۔ اب اندازہ کیجیے، اور یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چل کے پوری بحث آئے گی۔ وہ کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے بڑھ کے اپنی شان میں، محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، مرزا قادیانی کو دیکھے قادیہ میں۔ وہ کہتے ہیں پہلی رات کا چاند تھا، پہلے صدی میں پیدا ہوا، اور مرزا قادیانی نعوذ باللہ 14ویں کا چاند ہے، 14ویں صدی کے اندر آیا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی مغلظات ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا صاف واضح عقیدہ کہ محبوب نبی آخر الزمان اس کائنات کے فرد فرید ہیں، آپ در یتیم ہیں۔ اس پہ بھی اہل علم کے لیے بڑی دلچسپ بات ہے، ہم بھی بچپن میں سنتے تھے تو ذہن میں یہ آتا تھا در یتیم، کہ شاید اللہ کے محبوب کیونکہ یتیم تھے اس لیے آپ کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ پھر ذہن میں یہ تصور بھی آتا تھا کہ آپ کے باپ بھی نہیں ہے، والدہ گرامی بھی دنیا سے جا چکی تھی، تو لہٰذا آپ کو در یتیم کہا گیا کہ ڈبل یتیم۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کی وضاحت بھی ذہن میں رکھیے گا۔ در کہتے ہیں موتی کو، یتیم کہتے ہیں یکتا کو، یعنی اللہ کے محبوب در یتیم تھے۔ اس کائنات کے اندر آپ ایسے یکتا موتی ہیں کہ آپ کا نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ آپ کی کوئی نظیر ہے۔ اور اس کائنات میں بعد خدا بزرگ تو کس طرح مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کو شان ملی، مرتبہ ملا، مقام ملا، تو آمنہ کے لال کو ملا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ کے شہر مدینہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ شرح موقف کے اندر لکھا ہوا، جو آدمی یہ کہے کہ مدینے کی مٹی میں شفا نہیں ہے، اس آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے الارض الملاصق بجسد النبی ہو اعلیٰ و اولا من کل شعین حتیٰ من اللوح والکرسی والعرش العظیم، کہ اللہ کے محبوب کے قدمین شریفین سے جو مٹی ملی ہوئی ہے وہ عرش بالا، کرسی سے اعلیٰ، ہر چیز سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی یہ اپنے آپ کو 14ویں کا چاند کہتا ہے، کہیں کا دہکاں اور پاگل کہیں کا۔ اللہ کے محبوب کے بعد کسی کی شان نہیں ہو سکتی، شان محبوب آخر الزمان پہ آ کے ختم ہو چکی ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ کا یہ قول کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدا، کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کو خاتم النبیین کہو، یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد مرزا قادری نبی ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جو آپ جہاں سے حدیث نقل کرتے ہیں، اس روایت کو لے کے آتے ہیں مجمع البحار کے اندر، در منصور کے اندر، دنیا جہان کی کسی کتاب کے اندر اس کی سند موجود نہیں ہے۔
تو بخاری مسلم کی حدیث کے مقابلے میں ایک ایسی روایت لاتے ہو جس کی کسی دنیا جہاں کی کسی کتاب میں سند ہی نہیں ہے، آپس میں دونوں کا کیا مقابلہ اور آپس میں دونوں کی کیا نسبت ہے؟ جبکہ مرزا قادیانی تو اپنی کتاب آریہ دھرم کے حاشیے پہ لکھتا ہے کہ دوسری کتابیں بخاری مسلم کے علاوہ صرف اسی صورت میں قابل لائق ہوں گی جب وہ قرآن اور بخاری مسلم کی متفق الحدیث کی مخالف نہ ہو۔ ایک اصول بیان کیا مرزا قادیانی نے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو اور بخاری مسلم کی روایت کے خلاف ہو، اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اور تم اس صحیح ستہ کی روایت کے مقابلے میں ایسا قول لاتے ہو جس کی اس دنیا جہان میں سرے سے سند ہی کوئی موجود نہیں ہے، اپنے بھی تمہارے گرو گھنٹال کے عقیدے اور رسول کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ اما عائشہ صدیقہ کا جو آپ نے قول نقل کیا ہے، یہ بھی آدھا نقل کیا ہے، کاش آگے پڑھ لیتے۔ آگے لکھا ہوا ہے ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ، کہ اما عائشہ صدیقہ اس بات کو جو بیان فرما رہی ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو دیکھ کے فرما رہی ہیں، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لا نبی آبادی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو عموماً امت ترجمہ کرتی ہے، عام لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اس سے یہ وسوسہ تمہارے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی نیا کوئی پیدا نہیں ہوگا، یا کسی کو تاج نبوت پہنایا نہیں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو دیکھ کے کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے محبوب کے بعد آئیں گے، اللہ کے محبوب کے بعد آئیں گے۔ اس کا جواب اپنے موقع پہ آئے گا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونا یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، جیسے کہ مرزائی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار دیندار یہاں بھی مغالطہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام پہلے نبی تھے، اب امتی بن کے آئیں گے۔ یہ بات بھی سرے سے غلط ہے۔ جتنے نبی ہیں سارے کے سارے وہ پہلے بھی میرے آپ کے محبوب کے امتی ہیں، اور آج بھی امتی ہیں، قیامت کے اندر بھی امتی ہوں گے۔ وہ امتی سے پہلے سے ہیں، تو امتی بن کے آنے کا والا کیا مطلب ہوا؟ وہ تو پہلے سے امتی ہیں۔ یاد رکھیں جب اللہ کے محبوب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ امام الانبیاء بنے۔ دوسری بات یہاں عقیدے کی سمجھ لیجئے گا کہ نبوت ذاتی اگر نظام نبوت میں ہے، اس دائرے نبوت میں اگر کسی کی نبوت ہے، وہ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان کی ہے۔ باقی جتنے انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی ہے وہ میرے آپ کے محبوب کی امت کے صدقے ملی ہے۔ جیسے نظام شمسی میں اصل روشنی سورج کی ہے، باقی ستارے چمکتے ہیں، چاند روشن ہے، باقی چیزوں میں روشنی نظر آتی ہے، وہ صدقہ ہے نور کی اس شعاؤں کا، اس روشنی کا۔ اگر سورج نہ ہو، نہ چاند میں چمک ہو، نہ ستاروں اور آپ کے سیاروں میں دمک ہو، اندھیرا ہی چھا جائے، ایسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اصل نبوت اللہ شان نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، ان کے طفیل باقی نبیوں کو نبوت عطا ہوئی۔ اگر نبی آخر الزمان نہ ہوتے، آمنہ کے لال نہ ہوتے، تو کسی کو نبوت نہ ملتی، بلکہ آپ ساری نبوت کے وجہ وجود ہے۔ اب دیکھیے نا قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے، دلچسپی کے ساتھ سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دائرہ نبوت جو شروع ہوا سیدنا آدم سے شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ سیدنا آدم سے شروع ہوا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ نبوت کے ایک سرے پر جناب آدم ہے، دوسرے سرے پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا آپ سوال کرو گے ایک طرف جناب آدم ہے، ایک طرف جناب عیسیٰ ہے، تو نبی آخر الزمان کہاں ہے؟ آمنہ کے لال کہاں ہے؟ دلہ کے در یتیم کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے جب دائرہ لگاتے ہیں پرکار کے ساتھ، تو ایک پہلا نقطہ لگتا ہے جناب آدم کا، آخری نقطہ لگتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب آپ اس جو ہے پرکار کو اٹھائیں تو نیچے سے نقطہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے میں ظاہر بعد میں ہوا، لیکن لگا سب سے پہلے ہے۔ اللہ کے محبوب جو سب سے پہلے نبی ہیں،
اور پورے دائرے نبوت کی آپ بنیاد ہیں. اگر درمیان کا نقطہ نہ لگتا، نبوت کا دائرہ شروع ہی نہ ہوتا، لگا سب سے پہلے ہے، ظاہر سب سے آخر میں ہوا. اللہ کے محبوب اس وقت بھی نبی تھے. آپ نے فرمایا ان آدمہ، اور جناب آدم اس وقت پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اللہ میری نبوت کا فیصلہ فرما چکے تھے. تو یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی، در یتیم کی بات آپ کے ذہن کے اندر ہوگی. میں نے کیا، در کہتے ہیں موتی کو، یتیم کہتے ہیں یکتا کو. آپ یکتا موتی ہیں، آپ کے کوئی مثال نہیں ہے. تو یہ حدیث اس کے بارے میں مغالطہ ہے. ان مغالطوں کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ مرزائی کس کس انداز سے حدیث پہ حملہ کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنی احادیث ہیں کوئی حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں، کوئی عام حدیث بھی متفق علیہ حدیثوں کے خلاف نہیں. جہاں بھی کوئی ایسا شبہ پیدا ہوتا ہو تو آپ سمجھ لیجئے بیان کرنے والا کہیں نہ کہیں سے کذابیت دکھا رہا ہے اور دجال ہونے کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور مرزائیوں کی یہ علامت ہے، جہاں تک حدیث ان کے مذہب کے مطابق ہے، ان کے ضم کے مطابق ہے، ان کے مسلک کے مطابق ہے، وہاں تک تو حدیث بیان کر دیتے ہیں. جو ان کے مطلب کے خلاف ہوتی ہے اس کو ہضم کر جاتے ہیں. تو ان ہتھ کنڈوں سے آگاہ رہنا چاہیے. اور کس کس انداز سے یہ امت کا ایمان لوٹتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، امت کو بھی آگاہ کرنا چاہیے. اور ہمارے کہے سننے سے اگر ایک انسان بھی اپنا ایمان بچا کے لے گیا ان چوروں سے، ان لٹیروں سے کسی کا ایمان محفوظ ہو گیا، مجھے امید ہے اپنے رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، امید واسع ہے انشاءاللہ میری آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ مجھے آپ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.